کو تیار ہیں، اور لگ یہ رہا ہے جی آپ سب کے سامنے صورتحال لگ یہ رہا ہے کہ یہ اپنی گرتی ہوئی اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں، گھر کو جلانے تیار ہیں، خود نکلے ہیں تو ملک کو بھی جلانے تیار ہیں۔ ان کے ایک وزیر ایک دن کہتے ہیں کہ میں کیا سوسائڈ بامبر بن گیا ہوں، خودکش بامبر بننے تیار ہوں، انہوں نے پی آئی اے کو تو کریش کرا دیا۔ اب ان سے ہم کیا بولیں، لیکن ملک ان پر خود عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے۔ اب یہ پاکستان کو کریش کرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ خود کریش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے توسط سے ہم یہ پیغام کنوے کر رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت آئینی اور زیادہ سیاسی بحران کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ صورتحال بہت سنگین ہے۔ آپ بتائیں ان کو 4 دن کیوں لگے؟ 4 دن کیوں لگے ایک ایٹمی میسائل آپ کی سرزمین پہ پہنچا ہے، اور یہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں پہنچا، یہ پہنچا ہے میاں چنو میں۔ یہ آپ بتائیں کہ آپ نے چپ چاپ اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، 4 دن لگے آپ کو یہ بات سمجھنے میں، اپنی توجہ دینے میں کہ یہ جو میسائل ہے یہ ایک ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ برہمو منی جو ہے یہ ایک ایٹمی میسائل ہوتا ہے، اور چلیے اس کا وار ہیڈ نہیں تھا تو آپ کو نظر نہیں آیا، اور آپ نے کیوں تنبیہ نہیں کی اس وقت کہ جی اٹھ کے وہ غلطی سے آ گیا گھومتے گھامتے؟ کوئی ریوالور کی بلٹ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے داغ دی۔ اس کا ایک میسائلز کا ایک نظام ہوتا ہے، متعدد اقدامات لیے جاتے ہیں، اور اس طرح کا میسائل اپنی ٹریجیکٹری سے ہٹے تو وہ خود سیلف ڈسٹرکٹ ہوتا ہے جی۔ یہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا کرے؟ ملٹری عسکری اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کرے؟ ان کو تو آپ نے گالی گلوچ کا ہدف بنا دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی، میں وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ جانور کون ہے اور جانور کون نہیں ہے۔ اس طرح کی عجیب و غریب آل فال کسی سٹنگ پرائم منسٹر کیا سینٹرل سیاستدان بھی نہیں استعمال کرتے، تو ان کی کانپے تو ٹانگ ہی رہی ہیں، نظر تو آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس وقت جو ملک کو میدان جنگ بنانے کی ٹھانی بھی ہے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نکلے، ہم چلے، ہم برباد ہوئے صنم تو سب برباد ہمارے، تو پورا ملک انہوں نے برباد کرنے کا پلان کیا ہوا ہے۔ ویسے ہی تباہی سرکار نے آپ کو اقتصادی طور پر ایسی نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب IMF بھی جو ان کا سرکار تھا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، جو آپ ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ۔ یو ٹرن سرکار کی اب کوئی نہ ملک میں ساکھ رہی ہے نہ باہر ساکھ رہی ہے۔ کنڈی صاحب آپ کو اس وقت ECP کے حوالے سے اور فورن فنڈنگ کی سٹیٹس کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور ہمارے سینئر رہنما اور MNA ہیں نوید قمر صاحب، میں دونوں کی بہت مشکور ہوں کہ وہ ساتھ آئے ہیں، اور وہ بھی ہمیں رہنمائی فرمائیں گے آپ کے توسط سے جو صورتحال نیشنل اسمبلی میں بنتی جا رہی ہے، جہاں کل تو ساری پیپلز پارٹی اور اپوزیشن نے کہہ دیا ہے ہم متحد ہیں، اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسپیکر کی یہ کوئی کہیں سے پاورز نہیں ہیں کہ وہ ایک تو ممبرز کو روک سکیں، کوئی ممبر کو آپ نہیں روک سکتے آنے سے، وہ روکیں گے بھی تو اپنے جتنے بھی پاورز ہیں، اختیارات ہیں، ان سے تجاوز کر رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کل اسپیکر نے ببانگ دل کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تو کیا ہم ان کو وہ جانور نہیں بننا چاہتے؟ ان کا کام ہے کہ وہ جانور نہ رہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا آپ آئینی نیوٹرلٹی ان کی گارنٹیڈ ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال پہ لے آئے ہیں، اسپیکر کو نیوٹرل ہونا ضروری ہے، ایٹ لیسٹ نظر تو آئے۔ اب تو وہ اوپنلی انہوں نے اپنے ٹویٹر فیڈ پہ کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بیرون ملک سازش ہے۔ بیرون ملک سازش کہاں سے ہو گئی؟ یعنی کہ آپ جب تک اقتدار میں تھے وہ بھی بیرون ملک سازش کا اختتام تھا؟ کیا آپ اس کا حصہ تھے بیرون ملک سازش کا؟ اگر پاکستان میں حکومتیں بنتی اور گر رہی اور برقرار رہ رہی ہیں وہ بیرون ملک کی طاقت کی وجہ سے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام ان پر ایک فائنل
نو کہہ چکے ہیں، ان پر نہ اب بس ہو گئی، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں. کتنی اچھی بات کہی. اور اب یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو اور پارلیمان کو جمہوری اور آئینی راستوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا قول اور فعل، اور آپ ہمارا کانڈکٹ بھی دیکھ لیں، ہمارے اعمال بھی دیکھ لیں، وہ سمپل ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے، ظرف کے دائرے میں بھی رہیں گے، لیکن قانون کے دائرے میں رہیں گے، اور آئین کو ہم کبھی پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ آئین ہماری جد و جہد سے بنا ہے اور یہ پوری وفاق کی ایک زنجیر ہے. اس میں آپ ہمیں ایسی جگہ نہ لے جانے کی کوشش کریں، ملک کو ایسی جگہ نہ لے جانے کی کوشش کریں کہ آپ کا تاریخ میں پھر ایسا کالا نام ہو کہ کوئی لے نہ سکے. اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ سوالات سے پہلے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے منسٹرز نے اپنے اتحادیوں کو کاٹنے کی شروع کر دی ہے کوشش. یہ الٹی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے، نمبرز گیم خود ہی. یہ مطلب یہ ہمارا اگر سپر اوور چل رہا ہے تو یہ اپنے کیچ گرا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اور کوئی زبان سمجھ نہیں آتی سوائے گیمز کے. سو افسوس سے میں یہ زبان استعمال کر رہی ہوں. اور میں اب کنڈی صاحب سے گزارش کروں گی اور آخر میں قمر صاحب سے کہ وہ فائنلی پارلیمان کے حوالے سے بھی پوری آپ کو جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ہونے جا رہی ہے 14 دن کے اندر اندر جوائنٹ اپوزیشن کی بھی جو پلاننگ ہے اور پیپلز پارٹی کی، اس سے آپ کو آگاہ کریں. کنڈی صاحب میں آپ کو تھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے شہید رحمان صاحبہ نے آپ کو تفصیلاً بات کی، میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے بورڈ وضع ہیں اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو دوبارہ ایک دفعہ جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ غالباً کنونشن سینٹر میں کوئی 5 روز یا 3 روزہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک کنونشن کا اہتمام کیا ہے. پہلے تو ان اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ سوال کریں عمران خان سے کہ آپ پہلے فوراً فنڈنگ کا حساب دیں، تلاشی دیں، ورنہ زبردستی آپ کی تلاشی لی جائے گی. پچھلے دنوں اپوزیشن کی جماعتوں نے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، جے یو آئی، مینگل صاحب کی جماعت، ہم چیف الیکشن کمشنر سے ہم نے ملاقات کی. ہم نے ان کو ایک ریٹن اپلیکیشن بھی دی، ایک لیٹر دیا جس میں ہم نے بتایا کہ کتنے دیر تک آپ یہ جو ہے انہوں نے ڈیلے کیا. پی ٹی آئی نے فوراً فنڈنگ کیس میں ان کی جو اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے اس میں جس طریقے سے وہ ڈیلے ٹیکس استعمال کر رہے ہیں. پھر ہم نے سنا کہ ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک ہفتے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں. یہاں پر بھی وہ بات سر سے پہ اترتے ہیں کہ اس وکیل نے جھوٹ بولا، روز پاکستان میں موجود تھے جو ہماری انفارمیشن ہے. اب 15 تاریخ سے دوبارہ ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے اور ہماری ریکویسٹ تھی چیف الیکشن کمشنر سے کہ آپ ان کو کہیں کہ ڈیلی بیسس پہ یہ کیس سنا جائے تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے جو ملک دشمن ممالک سے پیسے لیے ہیں اور جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، پھر انہوں نے جو شوکت خانم کے نام پر لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور اس کو اپنے کچن کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ بھی سامنے آنے چاہیے. اور ہمیں آج پتہ چلا 2 دن پہلے جب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا ہم تو بہت پرانے مالدار تھے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں تو بڑا غریب تھا اور میری والدہ جو ہے وہ کینسر سے فوت ہوئی، خدا ان کو جنت میں جگہ دے. اب ہم بھائی کی بات مانیں یا بہن کی بات مانیں؟ پہلے تو اپنے گھر میں یہ فیصلہ کریں کہ کس کی بات ہمیں ماننی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے شہید رحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے وفاقی وزیر، جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھے گی کہ وفاقی وزیر خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، وزیر اعظم جو ہے لوگوں کو گولی مارنے کو تیار ہے، تو یہ بنانے ریپبلک ہے؟ یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کس قسم کے آپ جو ہے میسج دے رہے ہیں؟ پھر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو زنجیر میں بندھا ہوا تھا. انسان تو کبھی بھی زنجیر میں نہیں بندھے ہوتے، انسانوں کو تو ہتھکڑی لگتی ہے. یہ زنجیر تو نیوٹرل جو ہے جو انہوں نے جس کی تشریح دی ہے، تو وہ زنجیر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی زنجیر سے کھلا ہوں. تو اس کی بھی ذرا میں ڈیفینیشن بتا دیں کہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو ہتھکڑی لگی ہوئی تو بات ہی بات ہے، لیکن زنجیر اب یہ تو اس کی بھی اگر ڈیٹیل ہمیں وزیر اعظم صاحب بتا دیں کہ وہ کس طریقے. آج میں دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن اپنے اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ کے اراکین، اس کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں، کیونکہ ہم روز سنتے جا رہے ہیں کہ کبھی ایک بندہ ٹکٹ کٹوا رہا ہے، کبھی دوسرا کٹوا رہا ہے، کیونکہ ان کی میجورٹی ٹیم جو ہے وہ
بیرون ملک کیونکہ ڈوول سٹیزن ہیں، یہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے ٹکٹیں کٹوا لی ہیں. تو میں آج چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں. اور جس طرح اسپیکر کے متعلق شہید رحمان صاحب نے کہا ہے، میں خود ڈپٹی اسپیکر 5 سال رہا ہوں، آج تک تو اسپیکر صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیمرے کس نے لگائے تھے، وہ کمیٹی کی رپورٹ کدھر گئی. آپ خود اس میں ملوث تھے تو آج تک رپورٹ نہیں آ سکی. اور کل آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش اور میں ٹائیگر فورس کا بندہ ہوں اور میں ٹائیگر فورس ہوں، عمران کا ٹائیگر ہوں. تو پھر آپ چاہیے کہ آپ عزت سے سیٹ سے استعفیٰ دے دیں، ورنہ عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو ہٹایا جائے گا. اپنا نوید قمر صاحب نے بھی بات کرنی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ بات کریں، اس کے بعد پھر کوشچن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصراً اسی ایشو پر صرف بولوں گا جو آج کل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور اس میں مختلف جو رولز لوگوں نے ادا کرنے یا نہیں کر رہے اس پہ. آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت صرف تب چلتی ہے جب رول آف لا ہو، اور رول آف لا کے لیے آئین ہوتا ہے اور آئین میں ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. اور ایک جو انڈر لائنگ اس کا جو ایزمپشن ہوتا ہے کہ جب ایک پریزائڈنگ آفیسر کو، چاہے وہ اسپیکر ہو نیشنل اسمبلی کا یا چیئرمین ہو سینٹ کا، اس کو جب آپ الیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی سے بالاتر ہو کے ایک نان پارٹیزن، یا جس کو آج کل نیوٹرلٹی پہ بہت زیادہ زور آ رہا ہے، رول پلے کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ کو خاص کر اتنا ایک گمبھیر شاید اس اسمبلی کا تو کیا کئی اسمبلیز کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دا پرائم منسٹر ایک سیریس لیول پہ آیا ہے، اس میں آپ اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر اتنا کھلم کھلا کہہ دے کہ جی میں تو ون سائیڈڈ کام کروں گا، میں تو جیالہ ہوں اپنے عمران خان کا، تو بھائی پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس اسمبلی کے اجلاس کو جو ہے پریزائڈ کرو. تمہیں اپنے آپ کو ہٹا کے، بلکہ اتنا شوق ہے تو نیچے سے جا کے عمران خان کے لیے ووٹ کر دو، وہ تمہارا حق ہے ایز ممبر، لیکن تم پریزائڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ اتنا اوپنلی پارٹیزن شپ دکھا رہے ہیں تو کل کو ہمیں کیا اپوزیشن کو یا پوری قوم کو کیا بھروسہ ہوگا کہ آپ جو بھی ادھر سے ڈائریکٹیوز دیں گے وہ جو ہے سب کے لیے برابر ہوں گے. قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے جب اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے سب کو برابر کے ایک ہی آنکھ سے دیکھنا ہے. لیکن آپ ایک آنکھ بند کر دیں اور ایک آنکھ سے دیکھنا جب شروع کریں، یہ چیف الیکشن کمشنر اگر آج کہہ دے کہ آئندہ الیکشن میں دیکھوں گا کہ پی ٹی آئی کیسے جیتتی ہے اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہے اس وقت کی اپوزیشن وہ اگلا الیکشن جیت جائے، آپ چیف الیکشن کمشنر کو چھوڑ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کو ایک منصب دیا جاتا ہے، جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو آئین آپ کے اوپر، اور جب آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو کسی بھی